الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد ویجوز العقاب علی الصغیرہ، اور جائز ہے صغیرہ گناہوں پر عذاب دینا، کیونکہ معتزلہ کا قول یہ ہے، ان کا مسلک یہ ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے نیچے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ جس نے توبہ نہ کی ہو اس کو عذاب دینا واجب ہے اللہ تبارک و تعالی پر، اسی طرح صغیرہ گناہ کرنے والا مرتکب صغیرہ جو ہے اس کو معاف کرنا واجب ہے، یعنی جو کبیرہ گناہوں سے بچ رہا ہے اگرچہ صغیرہ گناہ کیے ہیں تو اس کو معاف کرنا بھی اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ اہل سنت والجماعت کی شروع سے ایک ہی دلیل چلتی ہوئی آ رہی ہے، مرکزی دلیل اہل سنت والجماعت، مرکزی قول اہل سنت والجماعت کا جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں ہے، باقی دلائل سب اس مرکزی قول کے ہی تائید میں آتے ہیں۔ سواء اجتنب مرتکبہ الکبیرۃ ام لا، چاہے یہ اہل سنت والجماعت کی بات بیان کی جا رہی ہے، چاہے صغیرہ گناہ کرنے والا کبیرہ گناہوں سے کا ارتکاب کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، یعنی صغیرہ گناہوں پر اس کو عذاب دینا جائز ہے، یعنی اس کو عذاب دیا جا سکتا ہے، چاہے جو شخص صغیرہ گناہ کر رہا ہے اس نے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، یعنی صرف اس بات کو ثابت کرنا کہ صغیرہ گناہ پر عذاب دیا جا سکتا ہے، کیونکہ آیت جو بیان کی گئی تھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، ما دون ذالک میں اس وقت یہ بات بیان کی گئی تھی، اس کے اندر عموم ہے، شرک کفر و شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے صغیرہ ہو یا کبیرہ سب اس کے اندر ما دون ذالک عام ہے، اس کے عموم میں سب داخل ہیں۔ آگے لمن یشاء کہا گیا تھا، فرمایا تھا آیت کے اندر کہ جس کے حق میں چاہیں گے بخشش کر دیں گے، تو جس طرح وہاں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جس کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جس مرتکب کبیرہ کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو بخش دیں گے، تو اسی طرح چونکہ عموم میں صغیرہ گناہ کرنے والا بھی داخل ہے، تو اسی طرح اس میں وہ بھی داخل ہے کہ جس مرتکب صغیرہ کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے بخش دیں گے، تو جس طرح اس کے تحت یہ آ رہا تھا مفہوم مخالف کے طور پر کہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے مرتکب کبیرہ، اسی طرح مرتکب صغیرہ کے بارے میں بھی اس آیت کے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء کی وجہ سے کہ جس کو چاہیں گے صغیرہ گناہ کرنے والے کو بخش دیں گے اور جس کو چاہیں گے عذاب دے دیں گے اللہ تبارک و تعالی، لِدُخُولِهَا تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا قول لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے تو نہیں چھوڑا نہ کسی چھوٹے کو اور نہ کسی بڑے کو، الا مگر یہ کہ اس کو شمار کر دیا، کہ یعنی اس نے جب اس کو نامہ اعمال کھول کے دکھایا جائے گا تو یہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے کوئی نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ، سب کو اس نے یہاں پر جمع کر دیا، شمار کر دیا۔ اب احصاء کے کیا معنی ہیں، اس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ احصاء، تو یہاں پر شارح فرماتے احصاء جو ہے شمار کرنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، شمار کرنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، انما یکون للسؤال والمجازات الی غیر ذلک من الآیات والاحادیث، فرماتے احصاء یا تو سوال کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یعنی اس سے سوال کیا جاتا رہے ایک ایک کے گناہ کے بارے میں، تم نے یہ گناہ کیا تھا اس وقت، تم نے یہ گناہ اس وقت کیوں کیا تھا، یہ گناہ اس وقت کیوں کیا تھا، جب ہر گناہ کے بارے میں سوال ہوگا تو شمار ہو گئے سارے گناہ۔ اسی طرح مجازات کے اس گناہ کے بدلے میں تمہیں یہ
جزا دی جا رہی ہے، اس کے بدلے میں یہ جزا دی جا رہی ہے، اس کے بدلے میں یہ جزا دی جا رہی ہے، جب اس طرح جزا دی جائے گی ہر گناہ کے بدلے میں تو اس صورت کے اندر بھی شمار تو ہو گیا. جبھی تو ہر کے بدلے میں جب الگ الگ جزا دی جا رہی ہے تو شمار احصاء وہاں پر، یعنی احصاء کی شمار کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایک ایک گناہ کو لے کر سوال کیا جائے یا ایک ایک گناہ کو لے کر جزا دی جائے. تو شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احصاء ان دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے، بہرحال سوال اور بدلہ دینے کے اعتبار سے. الی غیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آیات اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صغیرہ گناہ پر بھی عذاب دیا جا سکتا ہے. جائز ہے، یہ کوئی لازمی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں، اور نہ یہ لازم ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچے تو اس کو معاف کرنا، اگرچہ صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہو تو اس کو معاف کرنا لازمی ہے. ایسی کوئی بات اہل سنت والجماعت کے نزدیک نہیں ہے. مثال کے طور پہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ جو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی عمل کیا، کوئی برا عمل کیا، شرًا یعنی کوئی برا عمل کیا، گناہ کا کام کیا، یعمل مثقال ذرہ برابر بھی، یرا تو وہ اس کو دیکھ لے گا. دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خالی صرف نظر سے نہیں، یعنی اس کا بدلہ دیا جائے گا اس کو. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صغیرہ، ظاہر سی بات ہے ذرے کے برابر جو گناہ ہوگا اگر وہ صغیرہ گناہ کہلائے گا، کبیرہ گناہ تو ذرے کے برابر، کبیرہ گناہ کو تو ذرے سے تعبیر نہیں کیا جائے گا. وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ، بعض معتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں إِلَىٰ أَنَّهُ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ لَمْ يَجُزْ تَعْذِيبُهُ لَا بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَقْلًا بَلْ بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يَقَعَ لِقِيَامِ الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَقَعُ. یعنی بعض معتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچے تو اس کو عذاب دینا جائز نہیں ہے، اس کو عذاب دینا جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. آیا یہ جو عدم جواز کو بیان کیا ہے بعض معتزلہ نے، آیا یہ عقلی اعتبار سے کہا ہے یا نقلی اعتبار سے؟ تو کہتے ہیں معتزلہ کہ نہیں، عقلی اعتبار سے ہم نے یہ بات نہیں کہی، عقلی اعتبار سے یہ بات نہیں کہی کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والے مرتکب صغیرہ کو عذاب دینا جائز نہیں ہے، یہ ہم نے عقلی اعتبار سے نہیں کہی. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو عقلی اعتبار سے تو اس کو عذاب دینا ہی بنتا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ اس کو عذاب نہ دینے پر دلائل قائم ہیں. ادلہ سمعیہ یعنی دلائل نقلی جو ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا. مثال کے طور پہ کقولہ تعالی، جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، ان کبائر سے بچو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے جو ہے گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو ہم معاف فرما دیں گے، معاف کر دیں گے. نکفر یعنی ختم کر دیں گے، مطلب ہے کہ معاف کر دیں گے، دور کر دیں گے، معاف کر دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہے وہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا. کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے. اس وجہ سے معتزلہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ مرتکب صغیرہ کو سزا دینا، عذاب دینا جائز نہیں ہے.
وَأُجِيبَ یہاں سے شارح اس کے جواب کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأُجِيبَ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے بِأَنَّ الْكَبِيرَةَ الْمُطْلَقَةَ هِيَ الْكُفْرُ کہ مطلقاً کبیرہ گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ باقی جو کبیرہ گناہ ہیں کفر کے سے ہٹ کر جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے تو نام ہیں، ان کی قسمیں ہیں، لیکن مطلقاً جو کبیرہ گناہ کہا لفظ کبیرہ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد عموماً کفر ہوا کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے کا مقصد یہ ہے اگر اس آیت کو تم دلیل بناتے ہو، یہاں پر کبائر مطلق ذکر کیا، اس کا مطلب ہے جو شخص گناہوں سے کفر سے بچے گا، کفر و شرک سے جو شخص بچے گا تو باقی گناہ جو معاف کر دیں گے۔ اس سے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اگر اس آیت کو تم دلیل بناتے ہو صغیرہ گناہوں کی معافی کے وجوب پر، صغیرہ گناہوں کی معافی کے وجوب پر اگر دلیل بناتے ہو تو اس صورت میں تو چونکہ کبیرہ اور کبائر لفظ جو یہ مطلقاً جو بولا جاتا ہے اس سے کفر مراد ہوتا ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ صغیرہ کبیرہ سب کو ہی معاف کرنا واجب ہے، جبکہ یہ بات تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو کیا تمہارے نزدیک بھی نہیں ہے، مرتکب کبیرہ کے جو ہے معافی کے تو تم قائل ہی نہیں ہو۔ تو اس اعتبار سے اس کو صغیرہ گناہوں کی معافی کے وجوب پر دلیل بنانا درست نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں بأن الکبیرۃ مطلقۃ ہی الکفر لأنہ الکامل، اس لیے کہ کبیرہ گناہ جو ہے اصل یعنی کفر جو ہے وہ کامل کبیرہ گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہونے میں جو کمال ہے وہ کمال درجے کا کبیرہ گناہ کس کے اندر ہے؟ کفر کے اندر ہی ہے۔ اس کمال درجے کا گناہ یا کامل کبیرہ گناہ وہ کیسے ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی انتہائی درجہ جو ہے کبیرہ گناہ کا وہ کفر ہے، اس اعتبار سے کامل ہے۔ اور فرماتے وَجُمِعَ الْإِسْمُ بِالنَّظْرِ إِلَىٰ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ، یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کبائر سے مراد مطلق کہتے ہیں کہ مطلق کبیرہ سے مراد کفر ہے تو کفر تو ایک ہے جبکہ یہاں پر کبائر کہا گیا ہے۔ ہاں البتہ دوسرے جو کبیرہ گناہ ہے کفر سے ہٹ کر ان کی تعداد زیادہ ہے، تو اس اعتبار سے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، یعنی معتزلہ کی طرف سے اہل سنت والجماعت سے کہا گیا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کبائر سے مراد کفر ہے، کیونکہ کفر ایک ہے اور یہاں پر صیغہ جمع ہے، جبکہ دوسرے کبیرہ گناہ جو ہیں وہ متعدد ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ معتزلہ کی طرف سے جو اعتراض وارد ہو رہا ہے وہ سمجھ میں آیا؟ تو اسی لیے فرماتے ہیں شاعر اس کا جواب دے رہے ہیں وَجُمِعَ الْإِسْمُ بِالنَّظْرِ إِلَىٰ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ، اصل میں بات تو آپ کی صحیح ہے کہ یہاں پر کفر جو ہے ایک ہے، مفرد ہے، اور کبائر صیغہ جمع ہے، لیکن یہاں پر کبائر جو لے کر آئے وہ ایک تو جواب یہ ہے کہ اس وجہ سے لائے کہ کفر کی انواع کی طرف نظر کرتے ہوئے، نفس کفر کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں بلکہ انواع کفر کی طرف نظر کرتے ہوئے، اور کفر کی انواع بہت ساری ہیں، کفر کی انواع بہت ساری ہے، تو کفر کی انواع کی طرف نظر کرتے ہوئے یہاں پر صیغہ جمع ذکر کیا وَإِنْ كَانَ الْكُلُّ مِلَّةً وَاحِدَةً فِي الْحُكْمِ، اگرچہ یہ سب کے سب حکم کے اندر ایک ہی شے کے درجے میں ہے یا ایک ہی ملت کے درجے میں ہے، بطور حکم کے یہ ایک ہی ملت شمار ہوتے ہیں سارے، آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگرچہ لیکن ان کی انواع ہیں، مثال کے طور پہ یہود کا کفر اور ہے، عیسائیوں کا کفر اور ہے، ہندوؤں کا کفر اور ہے، اسی طرح قادیانی ہمارے دور میں قادیانی جو ہے یا اور پچھلے زمانوں میں بھی جو مدعین نبوت ہے ان کا کفر اور ہے،
آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ بہت ساری مثال، بہت سارے انواع آج کل تو خبریں جس طرح آتی رہتی ہیں تو پتہ چل اس کا اندازہ بہت اچھی طرح سے ہو سکتا ہے کہ انواع کفر کتنی ہیں۔ سکھوں کا کفر اور ہے، مختلف کفر ہیں۔ تو اس لیے شارح نے فرمایا کہ اگرچہ بطور ملت کے یہ کفر کے سب ایک ہی ہے حکم کے اندر، لیکن انواع کفر کی طرف نظر کرتے ہوئے کبائر کا لفظ ذکر کیا، اسم جو ہے یہ جمع کا لے کر آئے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے او الی افرادہ القائمۃ بافراد المخاطبین علی ما تمہد من قاعدۃ ان مقابلۃ الجمع بالجمع یقتضی انقسام الاحاد بالاحاد۔ کہتے ہیں یا پھر افراد کفر کی طرف نظر کرتے ہوئے، افراد کفر آ رہی ہے سمجھ میں؟ افراد کفر کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ وہ مخاطبین کے، یعنی ہر فرد کفر مخاطبین کے فرد کے ساتھ قائم ہے۔ ہر فرد کفر، بھائی ایک شخص کافر ہے، اس کے ساتھ اس کا کفر، پھر دوسرا کافر، بھلے ایک ہی قسم کے ہوں کافر، مگر ہر فرد کے مخاطبین کے ہر فرد کے ساتھ کفر جو قائم ہے، تو ان افراد کا اعتبار کرتے ہوئے ظاہر سی بات ہے افراد، یعنی جو کفر کے افراد ہیں، جو مخاطبین ہیں، وہ جمع ہے، وہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ اور یہاں پر کبائر صیغہ جمع لایا گیا ہے، کبائر بھی صیغہ جمع لایا گیا ہے، اور مخاطبین بھی کیا ہیں؟ جمع ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر جمع کا جمع کے ساتھ مقابلہ ہو، اگر جمع کا جمع کے ساتھ کیا ہو؟ مقابلہ ہو، تو اس صورت میں یقتضی انقسام الاحاد بالاحاد، تو پھر وہ ایک فرد کے ساتھ ان تقسیم ہونے کا تقاضا کرتا ہے، ایک فرد کے ساتھ تقسیم ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دیکھیں، کقولنا رکب القوم دوابہم ولبسوا ثیابہم، رکب القوم دوابہم ولبسوا ثیابہم۔ اب رکب القوم، قوم جمع ہے کہ مفرد؟ جمع ہے، دوابہم بھی جمع ہے۔ جب جمع کا جمع کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہر بندہ یہی سمجھے گا کہ قوم کا ہر فرد اپنی سواری پر سوار ہوا، قوم کا ہر فرد اپنی سواری۔ یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ ساری کی ساری قوم ایک ہی گھوڑے یا ایک ہی اونٹ پر سوار ہوئی، بلکہ ہر شخص اپنی سواری پر سوار ہوا، کیونکہ جب جمع کا جمع کے ساتھ مقابلہ آتا ہے تو پھر وہ یعنی احاد کی تقسیم کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی طرح لبسوا ثیابہم، لبسوا ثیابہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری قوم ایک ہی کپڑے میں، ساری قوم نے ایک ہی کپڑا پہنا، بلکہ کیا مطلب ہے کہ ہر بندے نے اپنا اپنا کپڑا پہنا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی تجتنبو، یہ کیا ہے؟ صیغہ جمع کا ہے، اور آگے کبائر، یہ بھی صیغہ جمع کا ہے۔ جب تجتنبو جمع کا مقابلہ کبائر جمع سے ہوا تو اب یہ تقاضا کس چیز کا کرتا ہے؟ انقسام الاحاد، یعنی ایک کے ساتھ، یعنی اگر تم کفر سے بچو گے، اگر تم کفر سے بچو گے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی یعنی انفرادی تقسیم کا تقاضا کرتا ہے، جس طرح اس مثال کے اندر۔ تو اب جب انفرادی تقسیم کا تقاضا کرتا ہے تو اس اعتبار سے اگر آپ نے کہا کفر ایک ہے تو ٹھیک ہے، یہاں پر بھی تو انفرادی بات بیان ہو رہی ہے، یہاں پر بھی تو انفرادی بات بیان ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر جب مقابلہ جمع کا جمع کے ساتھ ہو گیا تو پھر یہ انفرادی تقسیم کا اعتبار ہوتا ہے اور اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ فرماتے علامہ تمہد، اس قاعدے من قاعدتی، اس قاعدے کو دلیل بناتے ہوئے یا اس قاعدے کا سہارا لیتے ہوئے،
ان مقابلۃ الجمع بالجمع، جب جمع کا جمع کے ساتھ مقابلہ ہو، یقتضی انقسام الاحاد بالاحاد، تو وہ انفرادی تقسیم کا تقاضا کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک جمع تجتنبو، دوسرا جمع کبائر۔ جیسا کہ کقولنا رکب القوم دوابہم ولبسوا ثیابہم، جیسا کہ اس مثال کے اندر نہ تو یہ مراد ہے کہ ساری قوم ایک جانور پر، ایک سواری پر سوار ہوئی، نہ یہ مراد ہے کہ ساری قوم نے ایک ہی کپڑا پہنا۔ یعنی مطلب یہ ہو گیا رکب کل منہم دابتہ ورکب ولبس کل منہم ثیابہ، یہ مطلب ہو گیا اس مثال کا۔ اسی طرح تجتنبو کبائر کا مطلب بھی پھر یہی ہو جائے گا، یعنی ای اجتنب کل منہم کفرہ، اجتنب کل منہم کفرہ، یہ انفرادی تقسیم کے اعتبار سے اس کا مطلب ہو جائے گا۔ بہرحال یہ جو سوال ہو رہا تھا کہ کبائر تو جمع ہے اور کفر تو ایک ہے، اس کے یہ دو جواب دیے گئے۔ ایک جواب کیا کہ انواع کفر چونکہ زیادہ ہیں، ان کی طرف نظر کرتے ہوئے صیغہ جمع لائے، اگرچہ بطور حکم کے ایک ہی ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ کہ جب جمع کا جمع کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر وہ انفرادی تقسیم احاد کا تقاضا کرتا ہے، اور یہاں پر تجتنبو جمع کا مقابلہ کبائر جمع کے ساتھ ہے۔ آگے فرماتے ہیں ماتن رحمۃ اللہ علیہ والعفو عن الکبیرہ، جس طرح صغیرہ گناہ پر عذاب دینا بھی جائز ہے، اسی طرح کبیرہ گناہ سے معاف کر دینا بھی جائز ہے۔ وہی مرکزی قول، اسی مرکزی قول کی بنیاد پر، وہ کیا تھا مرکزی قول اہل سنت والجماعت کا؟ اللہ تبارک و تعالی پر کوئی چیز واجب نہیں۔ اس قول کو یاد رکھیں، یہ قول مت بھولیں ورنہ ساری بحث آپ کے ذہن سے نکل جائے گی۔ جبکہ معتزلہ کا قول یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی پر کبیرہ گناہ کرنے والے کو جو سزا دینا، اور صغیرہ گناہ کرنے والے کو جو کہ کبیرہ سے بچتا اس کو معاف کرنا واجب ہے۔ اسی پر ماتن رحمۃ اللہ علیہ پیشہ چلا رہے۔ فرماتے ہیں ھذا مذکور فیما سبقا، یہ بحث پیچھے جو گزری ہے اسی کے اندر یہ بات ذکر ہو چکی ہے۔ الا انہ، شارح فرما رہے ہیں کہہ رہے یہ بحث جو گزری ہے یہ بات ہو گئی ہے بیان، لیکن یہاں دوبارہ سے کیوں ذکر کیا ماتن نے؟ اس کی وجہ کہتے ہیں الا انہ اعادہ لیعلم ان ترک المواخذۃ علی الذنب یطلق علیہ لفظ العفو کما یطلق علیہ لفظ المغفرہ۔ فرماتے شارح دوبارہ اس بات کو نہیں بیان کرنا چاہ رہے کہ بھئی مرتکب کبیرہ کی معافی جائز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے، نہیں۔ شارح فرماتے ہیں ماتن نے دوبارہ جو یہ بات ذکر کی ہے وہ یہ بات بیان کرنے کے لیے ذکر کی ہے کہ جس طرح گناہ پر مواخذہ نہ کرنے کو، گناہوں پر مواخذہ نہ کرنے کے لیے لفظ مغفرت کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لفظ عفو کا استعمال بھی اس پر کیا جاتا ہے۔ پیچھے لفظ مغفرت کا استعمال ہو گیا تھا، اور قرآن کی آیت میں بھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک میں لفظ مغفرت کا استعمال ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں پر شارح فرماتے کہہ رہے یہ دوبارہ اس کا اعادہ مصنف نے اس لیے کیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ ترک مواخذہ یعنی گناہوں پر مواخذہ نہ ہونے کے لیے یطلق علیہ لفظ العفو، اس پر لفظ عفو بھی استعمال کی، اس لفظ عفو کا اطلاق بھی ترک مواخذہ پر لفظ عفو کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے، کما یطلق علیہ لفظ المغفرۃ، جیسا کہ لفظ مغفرت کا اطلاق اس پر کیا جاتا ہے۔ وَلِيَتَعَلَّقُ بِهِ قَوْلُهُ، اور فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے کہ تاکہ ماتن کا آگے، یعنی ایک وجہ تو شارح نے یہ بیان کی کہ لفظ کے اطلاق کی وجہ سے اس کو دوبارہ ذکر کیا وَالْعَفْوُ عَنِ الْكَبِيرَةِ، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آگے آنے والی عبارت اس سے متعلق ہو سکے۔
یا آگے آنے والی عبارت کا تعلق بحث سے جڑ سکے، آگے آنے والی عبارت کا تعلق بحث سے جڑ سکے، اس لیے فرماتے وَلِيَتَعَلَّقَ بِهِ قَوْلُهُ، اور تاکہ ان کی اس آگے ان کے اس قول، ان کا یہ قول متعلق ہو سکے، جڑ سکے، ان کے قول کا تعلق قائم ہو سکے۔ کون سا قول؟ اذا لم تکن عن استحلال، جب کہ یہ گناہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، کیونکہ دیکھیں بہی کے نیچے ای بقولہ ویجوز العفو، یہاں پر عفو عن الکبیرہ اس کو ذکر کیا ہے، لیکن دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ استحلال صغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی کفر ہے۔ کہتے ہیں اذا لم تکن عن استحلال، کبیرہ گناہوں سے معافی جائز اس وقت ہے جب کہ کوئی کبیرہ گناہوں کو حلال سمجھ کر نہ کرے، جب کہ کوئی کبیرہ گناہوں کو حلال سمجھ کر نہ کرے، یہ سمجھتے ہوئے کوئی شخص کبیرہ گناہ نہ کرے کہ بس جائز ہے، یا اس صورت میں جائز ہے، حلال سمجھ کر کبیرہ گناہ نہ کرے، اس وقت تک یہ بات ہے کہ کبیرہ گناہوں سے معافی بھی جائز ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہیں گے کر دیں گے۔ والاستحلال، یہ ماتن نے یہ کیوں کہا کہ جب تک استحلال بطور استحلال نہ کرے، حلال سمجھتے ہوئے نہ کرے، کیوں کہتے ہیں والاستحلال کفر؟ اس لیے کہ استحلال معصیت کفر ہے، استحلال کیا ہے؟ کفر ہے، لہذا جب حلال سمجھتے ہوئے کسی گناہ کو کرے گا تو وہ تو کافر ہو جائے گا، پھر تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیچے بین السطور میں دیکھیں کیا لکھا ہے، جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، ای استحلال المعصیتی، یہاں پر والاستحلال جو کہا ہے، یہاں پر مراد استحلال معصیت ہے مطلقاً، صغیرتاً کانت او کبیرتاً کفرن، یعنی استحلال معصیہ کسی بھی گناہ کو حلال سمجھتے ہوئے کرنا، یہ چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا وہ کبیرہ گناہ ہو، کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ اذا ثبت کونھا معصیۃ بالدلیل، جب کہ یہ ثابت ہو جائے، دلیل کے ذریعے سے ثابت ہو جائے کہ یہ معصیہ، یعنی یہ حقیقت میں گناہ ہے، یہ حقیقت میں گناہ ہے۔ تو اس لیے دو وجوہات کی بنا پر والعفو عن الکبیرہ، اگرچہ پچھلی بحث گزر چکی ہے لیکن دو وجوہات کی بنا پر اس کا دوبارہ ذکر کر دیا۔ ایک تو لفظ کے اطلاق کا کہ لفظ عفو کا اطلاق بھی اس پر جائز ہے جس طرح لفظ مغفرت کا اطلاق جائز ہے، دوسرا یہ کہ آگے آنے والی عبارت کا تعلق پچھلی بحث سے جڑ سکے، اور وہ یہ کہ جب کہ کوئی گناہ حلال سمجھتے ہوئے نہ کرے، کیونکہ حلال سمجھنا کسی بھی گناہ کو استحلال معصیت کفر ہے۔ لما فیہ، کیوں استحلال معصیت کفر ہے، اس کی وجہ، اس کی علت شارح بیان فرماتے ہیں، علامہ تفتازانی اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں لما فیہ من التکذیب، اس لیے کہ کسی بھی گناہ کو حلال سمجھنے کے اندر تکذیب ہے، جھٹلانا ہے، المنافی تصدیقی، وہ تکذیب جو کہ تصدیق کے منافی ہے، وہ تکذیب جو کہ تصدیق کے منافی ہے، لہذا جب تصدیق کے منافی ہے والی تکذیب پائی گئی تو تصدیق موجود نہ ہوئی، تو تصدیق موجود نہ ہوئی، جب تصدیق موجود نہ ہوئی تو پھر ایمان کہاں رہا؟ تصدیق قلبی ہی ہے نا اصل ایمان، تو جب تصدیق قلبی ہی باقی نہ رہی تو ایمان ہی نہ رہا۔ لہذا چونکہ اس بات کی تصدیق ایمان لاتے وقت کی گئی تھی کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اوامر میں سے ہو وہ بھی سچ ہے، اس کی بھی تصدیق کری، اور نواہی میں سے جن جن باتوں سے منع کیا گیا، جو جو گناہ ہیں ان کی بھی تصدیق کی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ نواہی مانے منہیات، جن جن چیزوں سے منع کیا گیا۔ تو یعنی ایک ایمان لا مومن جو ہوتا ہے وہ یہ تصدیق کرتا ہے
کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا یہ منع کرنا بھی حق ہے، درست ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ ہاں یہ کام نہیں کر رہے، اس کی تصدیق کی اس نے، لیکن اگر وہ پھر ان کو حلال یعنی ابھی تو اس نے تصدیق کی تھی کہ ہاں یہ حلال نہیں ہے، یہ کام، یہ منہیات سب حرام ہیں، لیکن اب اگر وہ جب اس کو حلال سمجھتے ہوئے کرے گا تو پھر وہ تصدیق باقی رہے گی، تکذیب آ گئی اس کی جگہ، یعنی جس کی اس نے تصدیق کی تھی اس کو جھٹلا دے۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ جو منہیات ہیں، یہ جو نواہی ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ نواہی حق نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ اس کے دل گویا کہ اس نے کہا زبان حال سے۔ تو اس طرح تکذیب پائی گئی تصدیق کی جگہ، تو جب تکذیب پائی گئی تو ایمان رہا نہیں، کفر پایا گیا۔ وَبِهَذَا يُؤَوَّلُ النُّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ تَفْضِيلِ الْكَرِيمِ، اسی وجہ سے تعویل کی جاتی ہے ان نصوص کے اندر جو کہ دلالت کرتی ہیں عَلَىٰ تَخْلِيدِ الْعُصَاةِ فِي النَّارِ، یعنی وہ نصوص جو یعنی اسی استحلال معصیت کے ذریعے سے تعویل کی جاتی ہے کہ جن نصوص کے اندر گناہ گار کے لیے خلود فی النار کی سزا مقرر ہے، او علی سلب اسم الایمان عنہم، یا اس سے اس ایمان کے سلب کی بات بیان کی جاتی ہے، جیسے لا ایمان لمن لا امانت لہ وغیرہ، یا الزانی لا یزنی الزانی وہو مؤمن وغیرہ کی اس طرح کی جو بات آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی وجہ سے یعنی ہم یہی تعویل کرتے ہیں کہ جہاں پر خلود فی النار کی سزا بیان کی گئی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ یہ اس صورت میں ہے جب کوئی گناہ کو اس گناہ کو حلال سمجھ کر کرے، یا کسی جیسے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کے اندر بھی اور تعویلات کے ساتھ یہ تعویل بھی کریں گے کہ یہ اس صورت میں جب یہ اس کو خیانت کو حلال سمجھ کر کرے، حلال سمجھ کر کرے گا تو یہ کفر ہے، اور کافر ہو گیا تو پھر